لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین سلام علیکم. ہمارے درس میں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے، جس کا نام ہے آشنائی با منابع حدیثی شیعہ، انٹروڈکشن آف شیعہ احادیث بکس. اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے جلسے میں استبصار، جو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کی آشنائی کا. اسی کاروان کو آج آگے بڑھاتے ہوئے اور انشاءاللہ آج استبصار کے چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا، باب استبصار کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے دوران فترت میں، اور دوران فترت کو جانچیں گے کہ دوران فترت کیا ہے، کیوں دوران فترت وجود میں آیا، اور پھر دوران فترت کو توڑنے والے حضرات کون تھے. انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ذکر کیا جائے گا. تو آئیے آج شروع کرتے ہیں ہم اپنے جلسے کو. تہذیبین کے سلسلے میں کچھ نکات رہ گئے تھے، ان نکات کو ذکر کر دیا جائے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے تہذیبین، یعنی تہذیبین کہا جاتا ہے دونوں کتابوں کو ملا کر کے، شیخ طوسی کی تہذیب اور استبصار کو ملا کر کے کہا جاتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ دونوں کتابوں کا جو مشیخہ ہے وہ ایک ہے، کہ جس میں 37 افراد، 37 نفر جو کہ صاحبان کتب اور صاحبان اصول میں سے ہیں، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم مشیخہ کو دیکھیں تو خود مشیخہ تہذیبین کو مسند کرنے کے لیے ناکافی نظر آتی ہے، اور روایتیں جو روایتیں معلق ہیں ان کو مسند نہیں کر پاتی ہے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اکثر روایات کی سند کی ابتدا کو، کہ جن کی تعداد کم ہے، مشیخہ میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کو جو ہے ایڈریس دیا ہے کتاب فہرست کا، کہ یعنی کہ وہاں سے وہ مسند ہوگی. لیکن بعض مقامات پر ہم جب فہرست کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فہرست سے بھی وہ اس کی تعلیق اور اس کا ارسال ختم نہیں ہو سکا. بعض محققان، مثال کے طور پر مولا محمد اردبیلی اپنی کتاب رسالہ تصحیح الاسانید میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جو سندیں معلق ہیں یا مرسل ہیں ان کو کامل اور صحیح کیا جا سکے مشیخہ کے ذریعے سے، جو مسند نہیں ہو پائی ہیں. اور ان روایت کو وہ مولا محمد اردبیلی کتاب فہرست شیخ طوسی کی طرف مراجعہ کر کے اور تہذیبین کے اسناد کی طرف مراجعہ کر کے آپ نے ان کو مسند کیا ہے. یہ رسالہ خاتمہ مستدرک الوسائل کی 6ٹھی جلد میں محدث نوری نے ذکر کیا ہے. خود اردبیلی علیہ الرحمہ نے بھی اس کا خلاصہ، اس رسالے کے خلاصے کو اپنی کتاب جامعۃ الروات کے خاتمے میں ذکر کیا ہے، جہاں انہوں نے 7ویں فائدے کو ذکر کیا ہے، وہاں اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور مرحوم امام خانی علیہ الرحمہ نے بھی اس کے منتخب کو اپنی کتاب تنقیح المقال کے آخر میں ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ کچھ اشکالات ہیں کہ جو تہذیبین کے اوپر وارد کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا اشکال یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں ضعیف روایتیں نقل ہوئی ہیں. اشکال کرنے والے کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ابن ادریس علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ اورد فیہ کل غث و سمین، کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں ہر بے تکی اور بامعنی باتوں کو ذکر کیا ہے، روایتوں کو ذکر کیا ہے. یعنی کہ بے تکی روایتیں بھی ہیں اور بامعنی روایتیں بھی ہیں. کہ یہ آپ نے لکھا ہے سرائر میں جلد 3 صفحہ 289 پر. علامہ شوشتری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یروی فیہ کل غث و سمین،
وہی بات کیا ہر بیتوکی اور پرمعنی بیتوکی روایتیں اور پرمعنی روایتوں کو بھی ذکر کیا ہے. یعنی کہ ایسی روایتیں، بیتوکی روایت سے مراد ایسی روایتیں، روایت غث جس کو بیتوکی روایت کہتے ہیں ایسی روایتیں یعنی کہ جو ضعیف ہیں، اور سمین یعنی کہ جو پرمعنی ہے، یعنی کہ اس میں کہیں ضعف نہیں پایا جا رہا ہے. یہ لکھا ہے علامہ شوشتری نے النجع فی شرح اللمعہ جلد 2 صفحہ 29 پر. اب یہاں پہ سوال، جب یہ اشکال کیا گیا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے کہ آپ نے تو معتبر اور ضعیف دونوں روایتوں کو ذکر کیا ہے، بیتوکی اور پرمعنی دونوں روایتوں کو ذکر کیا ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اصل میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف اور صرف جو ہے صحیح روایتوں کو ذکر کیا جائے، بلکہ آپ نے صحیح روایتوں کو ہر ایک باب کی ابتدا میں ذکر کر دیا ہے. آپ کا مین ٹارگٹ، مین مقصد تھا کہ روایات میں جو تعارض پایا جا رہا ہے، ولو ان کے ضعیف روایت کے ذریعے سے ہی تعارض کیوں نہ ہو، ان روایتوں کو ذکر کر کے تعارض کو حل کیا جائے، تعارض کو دور کیا جائے. اسی وجہ سے آپ نے ہمیشہ ہر ایک باب کی ابتدا میں جو قوی اور حسن اور صحیح روایتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کے بعد جو روایتیں متعارض ہیں ان کو ذکر کیا ہے، ولو ان کے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو. دوسرا اشکال آپ پہ یہ کیا جاتا ہے آپ کے تہذیبین پہ کہ آپ نے سند اور متن کے نقل میں خطا اور تحریف سے کام لیا ہے. محدث بحرانی علیہ رحمہ کہتے ہیں قد وقع للشیخ سیما فی التہذیب من السہو والغفلہ، کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ سے خاص طور سے تہذیب میں، کتاب تہذیب میں سہو اور غفلت واقع ہوئی ہے اور تحریف اور نقصان واقع ہوئی ہے. نقصان کہاں؟ فی متون الاخبار و اسانیدہا، اخبار کے متنوں میں اور اس کی سندوں میں یہ جو ہے نقصان اور تحریف واقع ہوئی. وقل ما یخلو خبر من علت من ذالک، اور ایسی بہت کم روایتیں ہیں کہ جو ایسی علتوں سے، ایسی معلولیتوں سے خالی ہوں. معلولیت یعنی وہی سہو ہونا، غفلت ہونا، تحریف ہونا، نقصان ہونا. جس طریقے سے انسان معلول ہوتا ہے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں، اسی طریقے سے خبر بھی معلول ہوتی ہے. مثلا خبر میں اگر سہو ہو، غفلت ہو، تحریف ہو، نقصان ہو، متون یا اسانید میں نقصان ہو. یہ اس کا ایڈریس ہے لؤلؤۃ البحرین صفحہ 297. میر داماد علیہ رحمہ کہتے ہیں وَلِعَلَّةُ فِي اخبار کتابِ التہذیب والاستبصار متنا وسندا غیر نادرہ، کتاب تہذیب اور استبصار میں اخبار کی معلولیت کم نہیں ہے، چاہے وہ متن کے اعتبار سے ہو یا سند کے اعتبار سے ہو. کہ ایڈریس ہے رواشح صفحہ 185. اس سوال کے، اس اشکال کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو کافی کے مقابل میں اگر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کافی میں جو ہے یقین، کتاب کافی یقین آور ہے، اور اس میں استوار، کتاب کافی میں استوار زیادہ پایا جاتا ہے برخلاف تہذیبین کے، جو نشان دیتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرحوم کلینی نے کتنا زیادہ دقت کی ہے، کتنا زیادہ محنت سے اپنی کتاب کافی کو آپ نے لکھا ہے، اور سند اور متن دونوں میں آپ نے کتنا زیادہ دقت کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ تہذیبین کی روایتیں معتبر نہ ہوں. اب جو اشکال کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے سہو سے کام لیا ہے، اس کا ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں کہ تہذیب الاحکام میں تصحیف کا ایک نمونہ. تصحیف کی اصطلاح ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی، کہتے ہیں کہ تصحیف یعنی کہ اگر جب اس کو لکھا جائے، صحف بنایا جائے، صحیفہ بنایا جائے، تو ایک لفظ دوسرے لفظ میں بدل جائے، کہیں کچھ اور نام ہو، کہیں کچھ اور نام ہو جائے. مثال کے طور پر تہذیب الاحکام الشیخ طوسی جلد 2 صفحہ 238 اور 239 کے اوپر جو ہے ایک حدیث آئی ہے، علی ابن ابراہیم عن محمد ابن عیسیٰ عن یونس بن عبداللہ. یہاں پہ یونس بن عبداللہ ہے. عن عبد الرحمن بن حجاج، عن، یہ پوری سند ہے. اس کے بعد سے حدیث ہے صلیت خلف ابی عبداللہ علیہ السلام بالمزدلفہ، میں نے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ مزدلفہ میں نماز پڑھی. فلما انصرفت التفت الی فقال،
جب میں فارغ ہو چکا نماز سے تو امام میری طرف ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ابان الصلوات الخمس المفروضات، پنجگانہ نمازیں واجب ہیں، من اقام حدودہن وحفظ علی مواقیتہن لقی اللہ یوم القیامت، جو بشر ان پنجگانہ نمازوں کی حدود کو قائم کرے اور ان کے وقت کی حفاظت کرے، وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةِ، کہ اس بشر کے لیے اللہ کے پاس ایک ایگریمنٹ ہوگا، ایک عہد نامہ ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ اسے جنت میں داخل ہو جائے کر دے گا۔ وَمَن لَمْ يَقُمْ حُدُودَهُنَّ، اور جو نماز پنجگانہ کی حدود کو قائم نہ کرے اور ان کے وقتوں کے اوپر محافظت نہ کرے، لَقَى اللَّهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ، تو اللہ سے وہ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ کوئی ایگریمنٹ اللہ کے پاس اس کے سلسلے میں نہیں ہوگا۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پاورقی کذا فی نسخ معتبرۃ والظاہر انہ وقع سہوا من قلم الشیخ، یہی اسی طریقے سے معتبر نسخوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو متن اور سند ہے وہ اسی طریقے سے معتبر نسخوں میں پایا جاتا ہے۔ والظاہر انہ وقع سہوا من قلم الشیخ، اور ظاہر یہ ہے کہ قلم شیخ سے یہاں پہ سہو واقع ہوا ہے۔ والصواب، ثواب اور حق کیا ہے؟ ان یونس بن عبد الرحمن، یعنی کہ حق یہ ہے کہ یونس بن عبد الرحمن ہونا چاہیے، لیکن شیخ طوسی نے یونس بن عبداللہ لکھ دیا ہے سہون، غلطی سے۔ یونس بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن حجاج کما وقع فی الکافی، یہ روایت کافی میں بھی آئی ہے لیکن وہاں پہ یونس بن عبد الرحمن نام لکھا ہوا ہے اور آپ نے شیخ طوسی نے سہون یونس بن عبداللہ کر دیا ہے۔ کچھ نمونے پیش کر دیے جا رہے ہیں یہاں پہ تہذیب اور استفسار کی شرحوں میں سے، مثال کے طور پر ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار، محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، متوفی 1110 ہجری، یہ 16 جلدوں میں چاپ ہوئی اور اس میں اسناد کی ارزیابی بھی کی گئی ہے میرات العقول کی طرح۔ دوسری اگر ہم شرحوں میں دیکھیں تو الاستقصاء، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، یہ شیخ محمد بن حسن متوفی 1030 ہجری، جو کہ شہید ثانی کے نواسے تھے۔ دوسری شرح کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، سید نعمت اللہ جزائری متوفی 1112 ہجری کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا استفسار کا بھی جلسہ ختم ہوتا ہے اور اب ہم انشاءاللہ یہاں کے بعد دوران فطرت میں داخل ہوں گے اور پھر دوران فطرت کے بعد یہ فطرت کیسے ٹوٹا ہم وہ انشاءاللہ آنے والے جلسوں میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔